بالآخر شہباز شریف کے ساتھ وہی ہوا جو ہونا تھا. حکومت نے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈال دیا. کابینہ کے فیصلے کے بعد جو نوٹیفیکیشن جاری کیا اس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے. اگر آپ اس کی ہر شق کو آہستہ آہستہ پڑھیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے کسی عدالت یا نیم عدالتی ادارے نے یہ ڈرافٹ بنایا ہے جس کے اوپر سائن کروائے گئے ہیں. یہ آپ کو انتظامی ڈرافٹ نہیں لگتا, یہ انتظامی فیصلہ نہیں لگتا. تمام کی تمام جو نکات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان کا تعلق پینڈنگ ٹرائل سے ہے, ان کا تعلق نیب کی انویسٹیگیشن سے ہے, ان کا تعلق ان مفروضوں سے ہے کہ شہباز شریف واپس نہیں آئیں گے, ان کا تعلق نواز شریف کی غیر موجودگی سے ہے جس کے اوپر آرمی چیف ابھی بتا چکے ہیں, ایک نہیں درجنوں مرتبہ بتا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا اور ہم نے ریکمینڈ کیا تھا کہ نواز شریف کو جانے دیں. تو حکومت کی باقاعدہ اجازت سے وہ گئے تھے لیکن ان کو بھگوڑا قرار دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ان ٹرائلز میں جن میں شہباز شریف کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہونی ہے بہت سے دوسرے لوگ بھی یا تو باہر موجود ہیں یا ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ہے. تو پورے کا پورا ایک مقدمہ ہے جو قانونی انداز سے انتظامی فورم سے جاری کیا گیا ہے. شہباز شریف کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے. جب سے ان کی بیل ہوئی تھی اور عدالت سے ان کو باہر جانے کی ایک عمومی اجازت ملی تھی تب سے ان کی اٹھان اور انداز ایسا رہا کہ جیسے اب تمام معاملات طے ہو گئے. ایک تو شہباز شریف جھٹ سے عدالت سے فیصلہ آنے کے بعد ٹکٹ پکڑ کر باہر جانے کی تیاری میں لگ گئے اور 2 دن کے بعد ایئرپورٹ جہاں پہنچے اور ایئرپورٹ سے پھر ان کو واپس کر دیا گیا. اب شہباز شریف صاحب نے جس تیزی سے باہر جانے کا انداز اپنایا تو اس سے پتہ یہ چلا کہ شاید بہت اہم معاملات ہیں جن کو یا طے کرنے جا رہے ہیں یا یہاں پر اہم معاملات جو ہیں ان کو چھوڑ کر جان چھڑا کر جانا چاہ رہے ہیں. تو دونوں صورتوں میں حکومت کی طرف سے ایک انتظامی پینک بٹن جو ہے وہ دب گیا اور شہباز شریف کو سختی سے روکنے کی جو کوششیں ہیں ان کا آغاز کر دیا گیا. تو ایک تو شہباز شریف نے جس جلد بازی سے یہاں سے جانے کی اسٹریٹجی بنائی اس کا بھی ایک رد عمل آنا تھا. دوسرا, عمران خان صاحب نے بہت عرصے سے شہباز شریف کے اوپر سخت ہاتھ رکھا ہوا ہے. شہباز شریف کو وہ کسی طور کھلی سپیس نہیں دینا چاہتے اور اس کا ایک جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ مسلم لیگ نون کے اندر شہباز شریف کی اپنی ساکھ جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے. اب دیکھیں جب سے ان کی بیل ہوئی اور بیل جس انداز سے ہوئی وہ بھی تمام کہانی کا مجھے پتہ ہے, کچھ میں نے اسٹیج کے اندر اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ کس طرح جب جج صاحبان کے درمیان ایک سپلٹ اوپینین آئی تھی تو بعد میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کو بینچ کے سامنے رکھا جائے اور تینوں ممبران نے محترم جج صاحبان نے پھر بیل کی باقاعدہ اجازت دی تھی. تو اس دوران جو وقفہ تھا اس میں بہت سلمان شہباز نے بہت بھاگ دوڑ کی اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا جی کہ یہ جو تمام معاملات طے ہو گئے تھے تو ان طے شدہ معاملات کے اوپر اب یہ گڑبڑ کیوں پھیلائی جا رہی ہے. تو وہ جس انداز سے ان کی بیل ہوئی اور اس کے بعد جس انداز سے عدالت سے ان کو چھوٹ ملی تو لگ یہ رہا تھا کہ شہباز شریف اب باہر آ کر تو ایک متبادل کی حیثیت اختیار کر لیں گے. تو یہ جو متبادل کی حیثیت اختیار کرنے والا خطرہ ہے یہ مسلسل عمران خان صاحب کی جو سب سے چہیتے پارٹی کے ممبر ہیں بزدار صاحب ان کے سر پر تلوار کی طرح لٹکا ہوا ہے. شہباز شریف کا جیل سے باہر رہنا یا ملک سے باہر جا کے آزادانہ انداز سے اپنی سیاست کو ترتیب دے کر واپس آنا یا اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی چھوٹ لینا یہ بزدار صاحب کے لیے زہر قاتل ہے. تو اس کو ہر حال میں اس کا کلا کما کرنا تھا اور اس کو روکنا تھا. تو شہباز شریف کو جتنا پارٹی کے اندر آپ کمزور کریں گے اتنا ہی پارٹی کے اندر سے ایک خطرہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو خراب کر سکتا ہے وہ نیوٹرلائز ہوتا جائے گا. ظاہر ہے پارٹی کی سپورٹ ہوگی تو شہباز شریف صاحب کام کریں گے. اب شہباز شریف صاحب پارٹی کے اندر انہوں نے جو آرگومنٹ بنایا تھا بہت عرصے کے بعد کہ میں نے اتنا عرصہ جیل کے اندر گزارا, اب جب میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتا ہوں تو پھر ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا من دیکھ کر ان کا رخ دیکھ کر ہی ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں اور ہاتھ ملانے سے سپیس ہماری بڑھ جائے گی. تو یہ آرگومنٹ جو ہے حتمی آرگومنٹ شہباز شریف پچھلے دنوں میں یہ کرتے آ رہے ہیں.
براہ راست نہیں کرتے، لیکن ان کے بہاف پر جو لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ یہ آرگومنٹ کرتے ہیں. تو اب وہ آرگومنٹ مکمل طور پر ڈیفیٹ ہو گیا ہے. شہباز شریف کے لیے ذاتی دھچکا ہے کہ ایک اتنی مشقت کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، تمام تر اتار چڑھاؤ کو اوور کرنے کے بعد، جیل گزارنے کے بعد جب اس لائے عمل کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا وقت آیا تو بیچ میں معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، ان کو باہر جانا نصیب نہ ہوا. باہر جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ باہر جا کے وہ بڑے جادوگر بن جائیں گے. باہر جانے سے مراد یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ان کے اوپر پریشر کم ہو جائے گا. اگر وہ آوت جاوت ان کی فری ہے تو لگے گا یوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا شہباز شریف کے خلاف جو زور لگایا گیا تھا پہلے وہ اب ختم ہو گیا، اور انہوں نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا کہ شہباز شریف جیسے سیاستدانوں کو کھلی اجازت ہونی چاہیے. تو وہ جو آرگومنٹ شہباز شریف بلڈ کر رہے تھے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوا. پھر ذاتی طور پر بھی یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. شہباز شریف نے اپنی تمام سیاست جو عملی نظریات ہیں ان سے جوڑ کے رکھی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا کے رکھو، فوج سے بالکل نہیں بگاڑو، جو زیادتیاں ہوتی ہیں ان کو چپ کر کے ہضم کر جاؤ، نیگوشیشنز کرو، اور یہ امید رکھو کہ اگر آپ اچھا کام کرتے رہو تو جو آپ کے ساتھ آئینی اور قانونی زیادتیاں ہو رہی ہیں کبھی نہ کبھی زائل یقیناً ہو جائیں گی. انہوں نے اور چودھری نثار نے مل کے یہ اسٹریٹجی بہت طویل عرصے سے بنائی تھی. اب جب ان کو بھگوڑا قرار دیا جاتا ہے، ان کو ملک سے فرار ہونے والا ایک شخص قرار دیا جاتا ہے، ان کے اوپر انتظامی فیصلے لاگو کیے جاتے ہیں لیکن قانونی منطق استعمال کی جاتی ہے، جب ان کی اس طرح تذلیل کی جاتی ہے تو ذاتی طور پر بہت بڑا دھچکا ہے. ان کے ساتھی چودھری نثار آلریڈی اس دھچکے کا بری طرح شکار ہو چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلا دھرنا ہو رہا تھا اور عمران خان صاحب تمام تر کیمروں کی مدد کے ساتھ ملک کے اندر انقلاب لا رہے تھے اور طاہر القادری ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. نہ جانے آج کل طاہر القادری صاحب کہاں پر ہیں، اور دنیا بھر کے اندر جو بڑے مظالم ہو رہے ہیں، اسرائیل جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے اس کے اوپر ان کا نقطہ نظر کیا ہے، اور پاکستان میں آ کر وہ باقاعدہ انقلاب کیوں نہیں لاتے. لیکن بعد ان کو بلایا گیا تھا تو بغل میں طاہر القادری صاحب کو رکھا ہوا تھا. ان دنوں میں چودھری نثار صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹروجن ہارس ہیں، یعنی اندر سے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں اور ظاہراً وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں. اور چودھری نثار جب 2018 کے انتخابات ہوئے تو اس وقت خیال کیا جاتا تھا کہ وہ زبردست کارکردگی دکھائیں گے اور مسلم لیگ نون کی گری ہوئی قیادت کے اوپر قدم رکھ کر نون لیگ کی جو کا ورثہ ہے سیاسی اس کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے، یا پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر بن جائیں گے، یا چیف منسٹر بن جائیں گے، یا کوئی نہ کوئی اہم عہدہ سنبھالیں گے. جو نتائج سامنے آئے جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑی تو انہوں نے دودھ میں سے مکھی کی طرح ان کو نکال کر باہر پھینک دیا، برے طریقے سے ان کی شکست کا انتظام کروایا، اور اب وہ عملاً نان اینٹی بن گئے ہیں. تو شہباز شریف جو ہیں اسی پاتھ کے اوپر آپ کو جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ جا رہے ہیں لیکن جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. پرسپشن ہے ان کے بارے میں بہت بڑا دھچکا ہے کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، جب آپ اندر خانے ان کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تب ایک کیلنڈر بناتے ہیں اپنے لیے ریلیف کا، اور جب اس کیلنڈر کو آپ کا مخالف سیاستدان جو ہے وہ تہس نہس کر دیتا ہے تو ذاتی طور پر بڑی سبکی ہوتی ہے. اب شہباز شریف اس دھچکے سے کیسے اٹھ پائیں گے؟ فی الحال تو ان کی جماعت نے ان کے حق میں بڑے بیانات دیے ہیں، لیکن ذاتی طور پر یقیناً وہ بیک فٹ پر ہوں گے. کہاں پر وہ ملاقاتیں کرتے پھر رہے تھے، کہاں پر وہ امبیسڈر سے انگیجمنٹس کرتے پھر رہے تھے، اور کہاں پر اب ان کو ECL کی لسٹ پر ڈال دیا گیا ہے، اور اس بیانیے کے ساتھ کہ عملاً وہ فرار ہونا چاہتے ہیں پاکستان سے، اور عمران خان کی بہادر حکومت نے ایک ممکنہ مفرور کو فرار ہونے سے روک دیا ہے. یہ بیانیہ ایک ایسے سیاستدان کے بارے میں جو اپنے ذہن میں یہ خیال رکھتا ہو کہ وہ بھلے پرائم منسٹر یا چیف منسٹر نہ بنے، اگر نہیں بھی بننا چاہتے تو کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں ہوگی، لیکن ایک اپنا مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے بہت بڑا اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے. ان کے لیے اس قسم کا بیانیہ ڈیولپ ہونا ان تمام ضمانتوں کی موجودگی میں جو ان کو دی گئی تھی کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، میرے خیال میں ذاتی طور پر ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے.